ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں ہنا نام کی ایک عورت تھی اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی، اور اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاسان تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ راوی معلوم ہوتا ہے کہ اس ہنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام اشعیا تھا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنا کی بہن سے حضرت زکریا علیہ السلام کا بیاہ ہوا تھا۔ ویز ہنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہوئی اور پھر نظر مانی، یا رب میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب کہا عمران کی بیوی نے کہ نام اس کا ہنا تھا، اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے واسطے تیرے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا خدمت سے، بس یہ مجھ سے قبول فرما، تحقیق تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ کی نظر کر دیا کرتے تھے، پھر ان کو تمام عمر دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ بس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی اسی حمل کی حالت میں کہ جو لڑکا جنوں گی وہ اللہ کی نظر ہے۔ چنانچہ 9 ماہ کے بعد اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس ہنا عورت کا اس واقعے سے دل سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا، اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی کہ میری نظر پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، قول تعالی، ترجمہ: بس جب اس کو جنا تو بولی، اے رب میں نے یہ لڑکی جنی، اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ جو کچھ جنا اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے، تحقیق میں نے اس کا نام مریم رکھا، اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا۔ بس ندا آئی، اے ہنا میں نے قبول کیا مریم کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کیا، اور تو اس کو سپرد کر دے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ جب مریم علیہ السلام بی بی 7 برس کی ہوئیں تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لوٹا اور جاروب لے کر بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے نبی اللہ، کہ میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے مصلیوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا۔ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی خبرداری کرتا رہوں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا کہ اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پہ ٹہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہنی کہ جس سے توریت لکھی جاتی ہے، اکلیموں کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا، وہی شخص مریم علیہ السلام کا کفیل ہوگا۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا۔ زکریا علیہ السلام تو مسجد میں رہتے تھے۔ بہت سے بزرگوں نے کہا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، چنانچہ وہی ان کو پالنے لگیں۔ ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، چنانچہ دن میں مریم علیہ السلام وہاں عبادت کرتی تھیں اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو مسجد میں ایک حجرے کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹھڑی کے اندر بند کر کے آیا ہوں، شاید مر نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں
کہ مختلف انواع و اقسام طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور اس کو کون لایا؟ وہ بولیں، یہ کھانا اور میوے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات تک وحشت سے کھانے سے پرورش فرمایا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، ترجمہ، اور جس وقت کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم علیہ السلام، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدے کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم علیہ السلام پر خاص طور پر ہوا تھا۔